سیدنا امام علی علیہ السلام ہے، اور تیسرے نمبر پر شہدائے کربلا امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنا سارا کنبہ کربلا کے میدان کے اندر شہید کروایا اور اللہ کے راستے کے اندر ذبح کروا کے اللہ کے دین کو انہوں نے بول بالا، اللہ کے دین کو سر بلند کیا اور ہر قسم کی قربانی اللہ کے راہ میں پیش کی۔ اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں۔ صالحین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہم السلام میں سے وہ 12 شخصیات جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر بتلا کے گئے کہ میری امت میں 12 نقیب ہوں گے، جس طرح کے بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے، 12 امام تھے، اور وہ صالحین کون سے ہوں گے؟ وہ 12 امام ہوں گے جن کے وقت میں، جن کے دور میں دین سر بلند رہے گا، اور دین اللہ کا جو دین ہے وہ بلندیوں کو چھوئے گا، اور ان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی اللہ کا دین پست نہیں ہوگا۔ وہ اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے، اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں دے کر اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی پیش کریں گے۔ تو آج ہمیں پتہ چلا کہ ہم جو نماز کے اندر ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، تو وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ محمد و آل محمد کا راستہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، اور اسی طرح آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کا راستہ ہے۔ انہی کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے ہم صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں، اور انہی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی دنیا کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اپنی ساری زندگی کو، دنیا و آخرت کی زندگی کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ہم مقبول ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے راستے پر چلتے ہوئے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔